اٹھاؤ جنازہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ اے مومنو اٹھاؤ جنازہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ امت نے زہر دے کے رلایا ہے یال کو، حق وفا یہی ہے کہ ماتم بپا کرو، حق وفا یہی ہے کہ ماتم بپا کرو۔ جبریل پڑھ کے روتے ہیں نوحہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ آتا نہیں کسی کو کسی بھی طرح قرار، مولا علی کو غم یہ ستاتا ہے بار بار، مولا علی کو غم یہ ستاتا ہے بار بار۔ زہرا سے اٹھ نہ پائے گا صدمہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ تنہائی پوچھتی ہے مسلمان کہاں گئے، لائے تھے کلمہ پڑھ کے جو ایمان کہاں گئے، لائے تھے کلمہ پڑھ کے جو ایمان کہاں گئے۔ کیا ہو گیا جنازہ جو چھوڑا رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ حسنین رو رہے تھے لپٹ کر رسول سے، یہ غم ہوا نہ ضبط جناب بطول سے، یہ غم ہوا نہ ضبط جناب بطول سے، لیتی تھی بار بار وہ بوسہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ دنیا سے جا رہا تھا یہ دریا میں ناکلال، افسوس کلمہ گو کو نہ کوئی ہوا ملال، افسوس کلمہ گو کو نہ کوئی ہوا ملال۔ چہرہ بھی ہائے آ کے نہ دیکھا رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا۔ نانا کے بعد زہر نوا
امت کے ظلم جور کی انتہا ہوئی، 2 گز زمین نانا کے پہلو میں مل سکی، 2 گز زمین نانا کے پہلو میں مل سکی، لوٹا دیا گیا ہے نواسا رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا، برسا رہے ہیں تیر جنازے پہ امتی، باد رسول ہائے یہ کیسی ہے بے رخی، باد رسول ہائے یہ کیسی ہے بے رخی، توڑا ہے ظالموں نے بھروسہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا، میت حسن کے خون سے تر ہو گئی تمام، روتا تھا بے کسی پہ میرا تیسرا امام، روتا تھا بے کسی پہ میرا تیسرا امام، سر پیٹتا تھا سارا گھرانہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا، آصف نہ جانے کون سا سینے میں درد تھا، دفنا کے مصطفیٰ کو بہت رائے مرتضیٰ، دفنا کے مصطفیٰ کو بہت رائے مرتضیٰ، تھا کون آ کے دیتا جو پرسا رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا، اے مومنو اٹھاؤ جنازہ رسول کا، زہرا کو مل کے دینا ہے پرسا رسول کا، لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو، نانا کو یہ بتانا، نانا کو یہ بتانا، زینب کے دل سے پوچھو، لٹ کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو، جب روضہ نبی پر سیدانی آ گئی تھی، زینب تڑپ تڑپ کر یہ بیان کر
پوچھو لٹ کر وطن میں آنا نانا لائی ہمارے درے لگا رہے ہیں بے وارثوں کی طرح در در پھرا رہے ہیں در در کی ٹھوکر کھانا در در کی ٹھوکر کھانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا دربار شام میں جب سیدانی آ گئی تھی ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح چھپ رہی تھی عابد کا صبر کرنا عابد کا صبر کرنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا ایک دوسرے کو نانا ظالم بتا رہے تھے یہ ہے علی کی بیٹی سب کو دکھا رہے تھے بالوں سے منہ چھپانا بالوں سے منہ چھپانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا کربلا سے کوفہ جب قافلہ چلا تھا سجاد کی بہن پر یہ ظلم ہو رہا تھا اس وقت صبر کرنا اس وقت صبر کرنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا پانی دکھا دکھا کے ظالم بہا رہے تھے ہر ہر قدم پہ یاد ہم کو ستا رہے تھے عباس کا نہ ہونا عباس کا نہ ہونا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا بھائی تھے اور نہ بیٹے سایہ تھا برچھیوں کا ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں کا خطبہ وہاں سنانا خطبہ وہاں سنانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ شیعوں کا ہر بچہ تقریباً اس آیت سے واقف اور آگاہ ہے اور اس آیت کے ترجمے سے واقف ہے. کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب، میرا رسول، تمہارا سید و سردار یہ نطق نہیں کرتا، یہ بولتا نہیں ہے اپنے ہوا سے، اپنے جی سے، اپنے من سے، اپنی جانب سے، یہ بولتا نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے. اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہمیں بغیر چوں اور چرا کیے ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے کہ آپ جب بھی کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا کریں گے، جب بھی کوئی لفظ بولیں گے تو وہ اپنے من سے نہیں کہیں گے، بلکہ وہ حکم پروردگار عالم ہوگا، وہ ارشاد پروردگار عالم ہوگا. جو بھی بات کہیں گے، جو بھی کام کریں گے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوگا. اب عزیزان گرامی، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی تم اہل بیت کو نہ مانو، تم علی کو نہ مانو، تم کسی کو نہ مانو، صرف رسول اسلام کو مانو. اس لیے کہ رسول اسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو محور اتحاد ہے، جو مرکز اتحاد ہے. اس ذات گرامی کے اوپر آؤ اور سب کے سب اس کے اوپر اتفاق ہے، اتحاد ہے. ہم بھی مانتے ہیں، سبھی مسلمان پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کو مانتے ہیں. سبھی مانتے ہیں نا، سبھی مانتے ہیں. ہم دعوت اس بات کی طرف دیتے ہیں کہ رسول اسلام کو ویسا مانو جیسا اللہ منوانا چاہتا ہے. مانتے تو سبھی ہیں، مگر شیعہ وہ ہیں کہ جو رسول کو ویسا مانتے ہیں جیسا اللہ منوانا چاہتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ حبیب، یہ رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی جانب سے وحی نازل نہیں ہو جاتی. یہ جب بھی کوئی کلام کرتا ہے وحی الہی کے اشارے سے کرتا ہے. تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، حضور کبھی اپنے من سے بات کرتے ہیں اور کبھی وحی الہی کے اشارے سے بات کرتے ہیں. ہمیشہ وحی الہی کے اشارے سے بات نہیں کرتے، بلکہ حضور کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حضور کی رسالت والی زندگی ہے اور ایک حضور کی گھر والی زندگی ہے. تو جب حضور گھر والی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، بشر والی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس وقت رسول اپنے من سے کہتے ہیں، اپنے جی سے کرتے ہیں، اپنے نفس سے کہتے ہیں. لیکن جب رسالت کے عہدے پر ہوتے ہیں، جب رسالت کی جانب سے کوئی بات کرتے ہیں، تو اب
بغیر وحی الہی کے اشارے کے کوئی بات نہیں کہتے. مگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. پیغمبر اسلام ہر حالت میں کسی بھی طرح سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی کے اشارے سے کرتے ہیں. رسول کچھ کہتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر بولتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر چلتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر بیٹھتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر جنگ کرتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر صلح کرتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر سلو کرتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر کسی کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر کسی کو اپنے دوست پر بلند کرتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر کسی کی دروازے پر جا کر سلام کرتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. رسول اگر کسی کو آتا ہوا دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وحی الہی کے اشارے سے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم جان لے, پہچان لے, مان لے کہ رسول کا ہر کام, رسول کا ہر قول, رسول کا ہر فعل اللہ کی وحی کے اشارے سے ہوا کرتا ہے. جو رسول کہتا ہے وہ وحی الہی کے اشارے سے کہتا ہے. رسول جو بولتا ہے وہ وحی الہی کے اشارے سے بولتا ہے. تو اب سمجھ لو کہ رسول اگر کسی کو اپنی بزم میں بلاتا ہے تو وحی الہی کے اشارے سے. اگر کسی کو بزم سے بھگاتا ہے تو وحی الہی کے اشارے سے. ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد. رسول اپنے من سے کچھ نہیں کہتا. رسول کچھ کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل نہ ہو جائے. تو اس طرح سے رسول کو مانا جائے. یہ کیا کہ لمبی لمبی زلفیں تھی, رسول کا چہرہ نورانی تھا, رسول کی چادر ایسی تھی, رسول کی کملی ایسی تھی. بھیا یہ تو رسول کی رسالت کی تعریف نہیں ہوئی بلکہ رسول کے صورت کی تعریف ہوئی. تو صورت کے دیوانے اور ہوتے ہیں اور سیرت کے پروانے اور ہوتے ہیں. رسول کی صورت کو جاننا ضروری نہیں ہے, رسول کی سیرت کو جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اس طرح سے مانا جائے. کیسے مانا جائے؟ اس طرح سے مانا جائے کہ ان کے ماننے سے آگے کسی کو نہ مانا جائے. اور ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی کو نہیں مانتے. رسول سے زیادہ ہم کسی کو نہیں مانتے. آپ دیکھیں, اگر دعویٰ ہے تو دلیل بھی دوں گا. ہم رسول سے زیادہ کسی کو نہیں مانتے. وہ اور ہیں کہ جو سب سے زیادہ رسول کو نہیں مانتے بلکہ کسی اور کو بھی مانتے ہیں اور کسی کو بھی مانتے ہیں, کسی اور کو بھی مانتے ہیں, مگر رسول کو سب سے زیادہ نہیں مانتے. ہم وہ ہیں کہ جو رسول کو سب سے زیادہ مانتے ہیں, اہل بیت سے بھی زیادہ مانتے ہیں, مولا علی سے بھی زیادہ مانتے ہیں, بی بی فاطمہ زہرا سے بھی زیادہ مانتے ہیں, قرآن مجید سے بھی زیادہ مانتے ہیں, سب سے زیادہ مانتے ہیں. اور ہم رسول کو اتنا مانتے ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے نہیں, بس رسول کہتے ہم اسے مان لیتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے کہ اللہ کی قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیسے پتا چلا؟ کیا آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا سوروں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا وحی کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ کچھ نہیں دیکھا. نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا, نہ سوروں کو آتے ہوئے دیکھا, نہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. کچھ دیکھا نہیں مگر مان لیا. کیوں مانا؟ اس لیے کہ رسول نے کہا ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا مگر مان لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید, اس لیے کہ رسول اکرام نے کہا ہے. اب عزیزان گرامی آپ پہچان گئے نا کہ ہم جتنا رسول اکرم کو مانتے ہیں رسول سے زیادہ کسی کو نہیں مانتے.
اس کی مثال ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا مگر پھر بھی مان لیا، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے۔ آپ تو مانتے ہی ہیں، باہر نکل کر دوسروں سے معلوم کیجئے کہ آپ کیوں قرآن کو مانتے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا آپ نے جبریل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا آپ نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ جواب ملا نہیں۔ کہا پھر کیوں مان لیا؟ کچھ دیکھا نہیں پھر کیوں مانا؟ بس توجہ رہے اس مقام پر، کچھ دیکھا نہیں، نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کسی کو آتے ہوئے دیکھا نہیں، مگر پھر بھی مان لیا۔ ہر ایک مانتا ہے، اپنا نہیں، ہر کوئی مانتا ہے، کوئی ایک نمبر کا نہیں، ہر نمبر کا مسلمان مانتا ہے کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، قرآن معبود کے گھر سے آیا، قرآن مسجود کے گھر سے آیا، یہ قرآن اس کی بارگاہ سے آیا ہے، یہ قرآن اس کی بارگاہ سے آیا ہے۔ حالانکہ قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، جبریل کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، قرآن معبود کے گھر سے آیا، قرآن مسجود کے گھر سے آیا۔ بھائی جس قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو تو مان لیا کہ اللہ کے گھر سے آیا ہے، مگر جس علی کو اللہ کے گھر سے نبی کو لاتے ہوئے دیکھا اس کو آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ جس قرآن کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو تو مانتے اللہ کے گھر سے آیا، مگر جس علی کو اللہ کے گھر سے نبی کو لاتے ہوئے دیکھا اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کہا کہ بھائی سوال یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو مانا، سب نے قرآن کو مانا، کیوں مانا؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے کہا ہے۔ قرآن مجید سب پڑھتے ہیں، سب تلاوت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی وابستہ ہے۔ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیں۔ صلوات بھیجتے ہوئے آگے آئیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہم پیغمبر اسلام کو اتنا مانتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید کو مانا، حالانکہ نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، مگر پیغمبر نے کہہ دیا اس لیے مانا۔ فرشتوں کو مان لیا، دیکھا نہیں، فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ کیوں مانا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے جنت ہے، آپ نے دیکھی ہے کسی نے جنت؟ جنت خواب میں بھی نظر نہیں آتی، مگر مان لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ جہنم بھی ہے، مان لیا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے۔ تو جب پیغمبر بیان کر دے، کہہ دے، ارشاد فرما دے، تو پھر دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔
ماننے والا وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کہہ دے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ کہہ دیا کہ فرشتے ہیں، مان لیا، جنت ہے مان لیا، جہنم ہے مان لیا۔ ہم نے اللہ کو بھی ان کے کہنے سے مانا، پیغمبر اسلام کے کہنے سے مانا۔ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو، پھر کیوں مانا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا، پیغمبر نے بتایا، ہم نے دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ آپ کسی سے پوچھے کہ بھائی اللہ کو دیکھا ہے آپ نے، تو جواب ملے گا نہیں دیکھا۔ اچھا آپ کسی سے پوچھئے دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو اللہ کو؟ جواب ملے گا نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہا کہ موسیٰ کی قوم نے دیکھنے کی خواہش کی تھی تو جل کر راکھ ہو گئے تھے، اگر ہم بھی دیکھیں گے تو ہم نہیں رہیں گے۔ اچھا بھائی آپ دیکھنا نہیں چاہتے، مگر عقیدہ تو یہ ہے کہ روز محشر قیامت میں پروردگار عالم کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور ہم اس کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ تو ایسے کیسے ہو گیا بھائی؟ دنیا میں تم دیکھنا چاہتے نہیں اور آخرت میں پروردگار تمہیں دیدار کرا دے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا میں اس نے اپنے نور کی ایک تجلی دکھائی تو تمام کی تمام قوم جل کر راکھ ہو گئی، تو قیامت میں پورا خدا کیسے نظر آ جائے گا اور کیسے مان لیا جائے گا اور کیسے دیکھ لیا جائے گا؟ عزیزان گرامی، تو ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ کیوں مانا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اللہ ہے تو ہم نے مان لیا، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم نے اور ہمارے مکتب فکر نے رسول کے مقام کا ہر وقت تحفظ کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی پیغمبر اسلام کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، جب پیغمبر اسلام کے اوپر وقت پڑتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، جب اسلام پر وقت پڑھا تو کوئی نظر نہیں آیا، جب پیغمبر اسلام پر وقت پڑا تو کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں ایک مناظرہ ہوا جس میں یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے اور مسلمانوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ سب قوم کے علماء جمع ہوئے، مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایک عیسائی نے ایک سوال کر لیا مسلمانوں سے کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص اس کے بازو میں بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، اگر ادھر سے کوئی مسافر گزرے تو راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ تو سب نے کہا کہ وہ راستہ اس سے معلوم کرے گا جو جاگ رہا ہے اور سرہانے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا دیکھیے جناب، عیسائیت کی جیت ہو گئی اور اسلام کو شکست ہو گئی۔ مسلمانوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو تمہارا رسول مر گیا اور ہمارا عیسیٰ زندہ ہے، خود تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور تمہارا رسول گزر گیا، لہٰذا اسلام کو شکست ہو گئی اور عیسائیت کو جیت مل گئی۔ سارے مسلمان خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک عالم آگے بڑھا جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے تھا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تو نے بات آدھی کی ہے، پوری بات ہم سے سن۔ کہا کیا؟ کہا کہ دیکھ سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا، مسافر نے راستہ پوچھا بتا راستہ کدھر ہے، تو جاگنے والے نے کہا
تو بھی میرے پاس بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ اٹھے تو میں اس سے راستہ پوچھوں، یہ اٹھے تو اس سے راستہ پوچھوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد۔ تو ہم نے اور ہمارے مکتب فکر نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کے مقام اور مرتبے کی لاج رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا وہ حبیب کہ جو اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، بس وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اسی پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ اسی پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن منی و انا من، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کی وہ تاریخ تھی کہ جو دو معصوم سے منسوب ہے، پیغمبر اسلام اور آپ کا بڑا نواسا امام حسن علیہ السلام، دونوں کی شہادت آج کی تاریخ میں واقع ہوئی۔ لہذا ایک جملہ اور ایک واقعہ امام حسن علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا ہے کہ حسن و منی و انا من، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص شام کا رہنے والا مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں اور آپ کے علاقے سے ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو میرے چاہنے والوں میں سے ہے اور نہ ہی میرے علاقے سے ہے، میں جانتا ہوں کہ تجھے امیر شام نے بھیجا ہے، اس لیے کہ ابن اصغر نے اس کے پاس کچھ سوالات بھیجے تھے جن کا امیر شام سے جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، اور اس نے تجھے وہ سوالات لے کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہاں امیر المؤمنین بالکل ایسا ہی ہے، مگر یہ بتائیں کہ امیر شام اور میرے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ امام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے حالات سے واقف نہ ہو پھر وہ امام ہی کیسا؟ امام ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کہا کہ پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ میں سوال کون سے لے کر آیا ہوں، میں سوال کون سے لے کر آیا ہوں؟ امام نے فرمایا یہ میرے دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جس سے چاہے مسئلہ پوچھ لے، جس سے چاہے مسئلہ پوچھ لے۔ اس نے کہا میں بڑے فرزند امام حسن سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پوچھ لو۔ امام حسن علیہ السلام کے قریب گئے ہو جانے کے بعد کہا کہ بتائیے میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ 11-12 سال کی عمر میں تھے، مگر اس کے باوجود بھی امام نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اور سوال اور جواب بتا کر دنیا والوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو سوال بھی بتاتا ہے، جواب بھی بتاتا ہے۔ اگر ہمارے علاوہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرنے لگے تو دیکھ لینا کہ سوال بھی بتا سکتا ہے اور جواب بھی بتا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا جو دعویٰ کر رہے تھے ان کے مقابلے پر آ کر وہ سوال تو کیا، اگر ان سے سوال پوچھا جاتا تھا تو جواب کے لیے کہتے تھے تو یہی رک جا، میں بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں۔
تو یہیں بیٹھ جا، میں ابھی بیٹی سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ امام نے فرما دیا کہ امام اور دنیا کا ہادی وہ ہوتا ہے کہ جو سوال بھی بتا سکتا ہے، جواب بھی بتائے گا۔ کہا کہ مولا پھر بتائیے سوال کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ بتائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فرق ہے، حق اور باطل کے درمیان کتنا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ فرزند رسول بتائیے کیسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو کان اور آنکھ میں فاصلہ ہے نا، 4 انگلی کا، یہی فرق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ فرزند رسول کیسے؟ امام نے فرمایا جو چیز آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہ حق ہے، اور جو کانوں سے سنی جاتی ہے جو بات، وہ اکثر اوقات باطل ہوا کرتی ہے، وہ اکثر اوقات باطل ہوتی ہے۔ جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہ حق ہے، اور جو کانوں سے سنی جاتی ہے وہ اکثر اوقات باطل ہوتی ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ باطل ہوتی ہے، امام نے فرمایا اکثر اوقات باطل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی بات پہنچے کہ میں نے فلاں سے سنی تھی، مجھے فلاں نے بتایا تھا، یا میں نے سنی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ سنی باتوں، یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ حق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے اکثر ایسی باتیں باطل ہوا کرتی ہے، اور اسی بات کے اوپر اکثر جھگڑا ہوتا ہے۔ بس سن لی، کہیں سے سنائی آ گئی، کسی نے کہہ دیا، سن لی کہ آپ کے بارے میں فلاں نے ایسا کہا ہے، اور بس لڑائی جھگڑا شروع۔ اگر امام کے اس قول کو دیکھا جائے تو کبھی بھی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کا دوسرا سوال یہ تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بڑی توجہ، امام علیہ السلام نے فرمایا غریب کی آہ کا، عجیب جملہ ہے، غریب کی آہ کا یا حد نظر، 2 چیزیں فرمائیں، ایک غریب کی آہ کا فاصلہ ہے اور ایک حد نظر۔ بھائی حد نظر کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتنا فاصلہ ہے کہ جب ہم دیکھنا چاہیں تو جتنی دیر میں ہماری نگاہیں، ہماری نظر آسمان کی طرف جاتی ہے، بس اتنا فاصلہ ہے کہ ہماری نگاہ، ہماری نظر پل بھر میں یہ فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ اس سے سمجھ لو کتنا فاصلہ ہے۔ حد نظر 1 ساعت میں، 1 لحظے میں ہماری نگاہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام نے فرمایا کہ غریب کی آہ بھی اتنی ہی دیر میں زمین سے آسمان پر پہنچ جاتی ہے جتنی ہماری نظر پہنچتی ہے۔ جتنی تیز ہماری نگاہ، ہماری نظر زمین سے آسمان پر پہنچ جاتی ہے، بس اتنی تیزی کے ساتھ غریب کی آہ زمین سے آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی غریب کی آہ نہ لینا، اس لیے کہ غریب کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آنکھوں کی نظروں سے زیادہ تیزی کے ساتھ آسمان پر جاتی ہے، باب قبولیت تک جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی غریب کی آہ نہ لینا، غریب کی آہ نہ لینا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، چھوڑ رہا ہوں بہت سی باتوں کو اس لیے کہ وقت اب زیادہ نہیں بچا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وعلیہ وہ 10 چیزیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر غالب ہیں، بھاری ہیں، وزنی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا
سخت ترین چیز دنیا کے اندر پتھر ہے، پتھر کے اوپر غالب ہے لوہا جو پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لوہے کے اوپر غالب ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ کے اوپر غالب ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، پانی کے اوپر غالب ہے بادل جو پانی کو لیے ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ پانی کے اوپر غالب ہے بادل جو پانی کو ادھر سے ادھر لیے پھرتے ہیں، اور بادل کے اوپر غالب ہے ہوا جو بادل کو بھی ادھر سے لے کر ادھر لے جائے پھرتی ہے، اور ہوا کے اوپر غالب ہے وہ فرشتہ جو ہوا کے اوپر موکل ہے، اور اس فرشتے کے اوپر بھی غالب ہے موت جو اس فرشتے کو بھی ختم کر دے گی، اور موت کے اوپر غالب ہے ملک الموت جس کے اختیار میں ہے یہ موت، اور امام فرماتے ہیں ملک الموت کے اوپر غالب ہے اللہ کا امر، اور نحنو اولی الامر، اللہ کا امر موت کے اوپر غالب ہے، اور یاد رکھو ہم اولی الامر ہے، اس امر کے مالک ہیں ہم۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ نحنو اولی الامر، ہم اولی الامر ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کا بھی ہر انسان دم خم رکھتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، مگر اولی الامر کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت کون کرتا ہے؟ عزیزو، بس امام علیہ السلام نے دنیا کو یہی تو سمجھایا کہ موت اور ملک الموت کے اوپر بھی ہم اختیار رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں۔ بس عزیزو، آج رسول اسلام کی وفات، رسول اسلام کی وفات اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ایک ساتھ واقع ہے۔ شیعوں کے اوپر دوہرا دوہرا غم ہے، پیغمبر اسلام کا گزرنا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور اس سے بڑا غم یہ ہے کہ آج کے دن شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی۔ عزیزو، اولی الامر ہیں یہ، اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے کہ جس مرض میں اس دنیا سے مفارقت کی، تو پیغمبر اسلام کے اوپر غشی کا عالم تھا۔ جناب فاطمہ زہرا آپ کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی، گریہ کر رہی تھی کہ اتنے میں دق الباب ہوا، دروازے پر کسی نے آواز لگائی۔ جناب فاطمہ زہرا دروازے پر گئی اور جانے کے بعد پوچھا کون؟ کہا کہ میں رسول اسلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اولی الامر کون ہوتا ہے کہ جو موت اور ملک الموت کے اوپر بھی غلبہ رکھتا ہے، جو غالب ہوتا ہے موت اور ملک الموت کے اوپر بھی۔ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کون ہو تم؟ تو اس آنے والے نے بتایا کہ میں رسول اسلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا نے کہا نا، سنا کہ رسول اسلام سے ملنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، تو ابھی چلا جا، ابھی میرے بابا کسی سے مل نہیں سکتے ہیں، آنے والا
چلا گیا. پھر ابھی آ کر بیٹھی تھی کہ پھر دق الباب ہوا. جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں رسول اسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. شہزادی نے فرمایا میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ ابھی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے. آنے والا چلا گیا. اس کے بعد تیسری بار دق الباب ہوا. شہزادی ایک مرتبہ دروازے کے اوپر آئی اور آنے کے بعد کہا کون؟ کہا کہ میں رسول اسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب جو تیسری بار اس نے سوال کیا تو یہ آواز پیغمبر اسلام کے کانوں میں بھی آ گئی. پیغمبر اسلام نے فرمایا اے بیٹی اسے اندر آنے کی اجازت دے دے, اس لیے کہ ملک الموت ہے, یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ تیرے در کا تقدس ہے کہ ملک الموت بغیر تیری اجازت کے اندر نہیں آ سکتا. اولی الامر کون ہے؟ جس کی بارگاہ میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا. بس عزادارو میں اتنا ہی تو کہنا چاہتا ہوں, یہی تو فقہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب دروازے زہرا پر بغیر اجازت کے ملک الموت بھی نہیں آیا کرتا تھا. پیغمبر اسلام کی بات, پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ارے اسی دروازے زہرا پر مسلمان کو لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو مگر نہ ہم آپ کے دروازے میں آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دو, اس لیے کہ یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. لو عزادارو ملک الموت گھر کے اندر داخل ہو گیا. جناب فاطمہ زہرا سمجھ گئی کہ اب میرا بابا اس دنیا میں اور زندہ نہیں رہے گا. بس شہزادی جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے قریب آئی. ایک مرتبہ رسول اسلام نے اپنے اہل بیت کو اپنے سینے سے لگایا, اپنی چادر کے اندر لیا اور کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر تلک باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد مولا کائنات نے چادر سے سر باہر نکالا اور فرمایا آدم اللہ حضورکم علی النبی, پروردگار تمہارے اوپر رحم نازل کرے تمہارے نبی کے بارے میں. انا للہ, ارے ہمارا رسول اس دنیا سے چلا گیا, ہمارا نبی اس دنیا سے چلا گیا. پیغمبر اسلام ارے اپنی بیٹی کو روتا بھی لگتا چھوڑ کر چلے گئے. مگر عزادارو پیغمبر اسلام اس دنیا سے گزرے تو مولا کائنات نے آپ کو غسل دیا, کفن پہنایا اور بڑی اچھے طریقے سے پیغمبر اسلام کو سپرد لحد کر دیا. میں کہوں گا اے یا رسول اللہ, ارے میرا مولا علی نے آپ کو غسل بھی دے دیا, آپ کو کفن بھی پہنا دیا اور آپ کو مقدس جگہ پر دفن کر دیا. مگر یا رسول اللہ ارے آپ کے بعد آپ کا بڑا بیٹا حسن ہوگا. اس کی شہادت کے بعد ارے جب انہیں دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا تو اس کے لاش کے اوپر تیرے برسائے جائیں گے. ارے امام حسن علیہ السلام کہ جس کے لاش کے اوپر تیر برسائے گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور زہر کے اثر سے امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ کے راستے سے باہر آنے لگے. عزادارو ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف میں آپ کے گھر میں گیا اور میں نے اجازت لے کر میں آپ کے گھر کے اندر گیا. میں نے کیا دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے بازو میں ایک تشت رکھا ہوا ہے, تشت کے اندر بہت سارا خون ہے اور خون کے اندر کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں. میں نے امام حسن کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے مولا امام حسن کے منہ سے ارے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. جیسے ہی الٹی کرتے ہیں جگر کے ٹکڑے آتے ہیں. امام حسن
حسن علیہ السلام کے جگر کے 70 ٹکڑے نکلے. عزادارو 70 ٹکڑے. اب عزادارو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہے ہیں اور تشت میں جمع کیے گئے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین سے کہا بھیا حسین اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو. بھیا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. اگر میری بہن نے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ لیے تو میری بہن یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی. میں کہوں گا اے میرے مولا حسن ارے یہ زینب ہے, ارے آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی. مگر کربلا کے میدان میں 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی حسین کا ارے گلا کٹتے ہوئے دیکھے گی. یہ حسین کی بہن زینب ہے, یہ زینب ہے. اجرکم اللہ. لو عزادارو امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھا. غسل و کفن کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھا, رسول اسلام کے روضے کی طرف لے جایا جا رہا تھا مگر سامنے سے تیروں کی بارش کی گئی. امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہو گئے. جنازہ جب گھر کی طرف واپس آیا ہے نا, جناب زینب دیکھ کر ایک مرتبہ غش کے عالم میں آ گئی. میرے بھیا جب تو گھر سے گیا تھا تو تیرا کفن سفید تھا مگر جب واپس آیا ہے تو تیرا کفن رنگین ہو چکا ہے, خون سے رنگین ہو چکا تھا. 70 تیر امام حسن کے لاشے میں پیوست تھے. ارے 70 میں سے 35 تیر جناب زینب نے نکالے, 35 تیر امام حسین نے نکالے. میں کہوں گا اے شہزادی یہ مدینہ ہے, یہاں پر آپ نے دیکھا بھائی کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہے مگر کربلا کے میدان میں 72 جنازے دیکھنے ہوگے جو سب کے سب اپنے اپنے خون میں غلطا ریتے گرم پر پڑے ہوں گے. نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا نہ کفن دینے والا ہوگا. حسین غریب کا جنازہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ شہر معصوم علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جتنے بھی شیعان اہل بیت بے روزگارن کو روزگار عطا فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مشغول ہے میرے معبود ان کو اجر عظیم عطا فرما, ان کی عبادتوں کو قبول فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ شہر معصوم علیہ السلام کا ہم سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا